السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی جی۔ تو آپ کو جیسے کہ تصویر سے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں آج مولانا طارق جمیل کے بیٹے کے بارے میں بات کرنے والی ہوں۔ جیسے کہ سب کو پتہ ہے ان کی اچانک سے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے جو وائرل ہونے والی تصویر تھی وہ یہ والی تھی، ٹھیک ہے۔ سب نے من گھڑت کہانیاں بنائی، کسی نے کہہ دیا انہوں نے سوسائڈ کر لی، کسی نے کہہ دیا کہ جی وہ پاگل تھا، کسی نے کچھ، کسی نے کہہ دیا خودکشی کی ہے۔ تو بہت ساری جو باتیں تھیں وہ منظر عام پہ آ رہی تھی۔ تو پھر ویسے یہ جو حالات تھے بہت ہی مطلب ان کی فیملی کے لیے بہت نازک حالات تھے، کیونکہ اس ٹائم ان کے گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا، اور یہ سارے لوگ جو تھے مولانا طارق جمیل کی ایک برانڈ کی اوپننگ تھی، تو ساری فیملی جو ہے وہ وہاں گئی ہوئی تھی۔ تو پیچھے سے ان کے بیٹے کی سڈن ڈیتھ کا ان کو وہیں پہ پتہ چلا جہاں پہ وہ اپنی برانڈ کا افتتاح کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی دل دکھانے والی تھی ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے، مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، کیونکہ ہمارے اتنے اچھے عالم دین تھے اور ان کے بیٹے کی یوں ڈیتھ کا ہونا، اور کسی نے کہہ دیا جی ان کی دشمنی تھی کسی کے ساتھ، بہت ساری کہانیاں سامنے آئی۔ پھر اینڈ پہ ایک کہانی سامنے آئی کہ جی کوئی اس کی خودکشی نہیں کی، اس کو کسی نے مارا نہیں ہے، ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ تو جی یہ کہانی سامنے آئی کہ ان کی جو ہے آج سے 3 سال پہلے شادی ہو چکی تھی پسند کی، جو کہ ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ڈپریشن میں تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ جیسا کہ ہے کہ ڈپریشن ایک بہت بری بیماری ہے، تو وہ بھی ڈپریشن میں تھے۔ پھر ایک بہت اہم بیان آیا تب نا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانیہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی تقدیر تھی۔ تو جیسے کہ یہ بیان آپ نے سب نے سنا ہے، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا طارق جمیل کی جو حالت ہے وہ کافی مطلب وہ رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ ظاہری بات ہے ایک ماں باپ کے لیے یہ بہت دکھ کی گھڑی ہوتی ہے کہ جب ان کی جوان اولاد ان کے سامنے چلی جائے، تو یہ ماں باپ کے لیے بہت دکھ کی بات ہوتی ہے۔ تو لوگوں کو میں یہی کہوں گی کہ یہ جو اپنی چینل کی ریٹنگ کے لیے من گھڑت کہانیاں بناتے ہیں، اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے کہ یار اگر کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم لوگ باتوں کو اپنے وے میں بیان کرتے ہیں الٹ پھلٹ کر کے، تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے میرے خیال سے۔ تو پھر انہوں نے اتنی مشکل گھڑی میں مولانا صاحب کے بیٹے نے ایک بیان دیا کہ جی انہوں نے کوئی سوسائڈ نہیں کی، کہ مطلب ان کی کوئی خودکشی کی حالت کیا تھی، ان کی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی، مطلب جو بھی ہمارے چینلز پہ دکھایا جا رہا تھا ان سب کو انہوں نے ان کی درستگی کی کہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھا کہ جہاں ان کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی، ڈپریشن تھا، انہوں نے اپنے گن مین سے گن لی اور 1 2 3 4 کرتے ہوئے بالکل ٹھیک تھے، جم بھی کی۔ تو ان کے چچا جیسے کہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے بس گن کو دیکھا، 1 2 3 4 5 تک کیا اور پریس ہوگی، اور ان کے وہ جو ہے ڈائریکٹ سینے میں لگی، جس کی وجہ سے وہ انتقال ان کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔
کوئی جان بوجھ کے ان کا اٹینشن نہیں تھی کہ وہ سوسائڈ ہی کریں گے، کہ ایک مطلب اچانک سے ہوگی۔ موت تو برحق ہے، کبھی بھی کسی بھی انسان کو آ جانی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ ان کے لیے دعا کریں، ان کے گھر والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اور اس مشکل گھڑی میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اپنی ہمدردی پیش کریں، نہ کہ ہم ان کے زخم جو ہیں ان کو کھرید دیں، ان پہ ایسی ایسی باتیں کر کے ان کو مزید پریشان کریں، کیونکہ یہ مشکل گھڑی ہم سب مسلمانوں بہن بھائیوں کے لیے ہے۔ آج ان کی باری تو کل ہماری ہے، کسی نہ کسی پہ بھی یہ مشکل گھڑی سکتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے مطلب ایک اپنے مطابق بات کرے، نہ کہ باتوں کو غلط وے میں بیان کرے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو بنانے کا میرا یہی مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی میں بتا دوں کہ جی یہ والی بات یوں ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی صبح سے کل سے ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے نیوز پہ ادھر ادھر کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، تو یہ ایسا کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں مولانا صاحب کی حالت دیکھ سکتے ہیں، وہ کتنے پریشان ہیں۔ اور جی یہاں پہ ایک چھوٹا سا کلپ تھا جہاں ان کے جو ہے پیارے بیٹے کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ سے جنازہ ان کا بہت بڑا، اور سارے جو ہیں زور و قطار، ظاہری بات ہے اب رونے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ صرف ان کے لیے دعائیں مغفرت ہی کر سکتے ہیں۔ چلے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔